تھوڑا پریس کانفرنس یور بڑی پہن تمہ پتہ یہ تم کوشچن اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگن نو ہر کُنہِ کوشچن صرف یہ تھوڑا خاموشی اختیار کریں. میری طرف سے آپ سب کو سلام آداب. آج لگ بھگ 5.5 سال کے بعد اپنے والد والد پر قدم رکھے ہوئے مجھے جہاں خوشی محسوس ہو رہی ہے، جہاں ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ لگ رہا ہے. میں اتنا مانتا ہوں، کہتا ہوں یہ بات سمجھتا ہوں جسے میں ظاہر ظاہر کو بھی کہہ نہیں سکا کروں. میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا. یہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس شاہ فیصل صاحب کے ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں 2 اگست شاید سے چل کر تھا. تو ہمیں سندیش آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں ایجنسی کے پاس، انہیں کے پاس. اور ہم فون کال بیٹھے تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو بھی کیا. میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ کرنا پڑا سب کو. ویسے صبح تھوڑا بھیڑ بھاڑ تو 2 اگست 2019 کو وہاں سے 3-4 دن بعد 8 اگست کو مجھے سیدھا تہاڑ جیل بھیجا گیا، اور وہاں سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary. میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر. I simply followed my conviction, and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state. Because مودی جی کو پتا یہ بات تھی
کہ اگر وہاں ان کی ہی بھاشا میں بات کرتا ہوں جو وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت ڈراؤ مت، ان کو پتا تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی بھاشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف انجینئر ہی۔ 5.5 سال میں نے کیا کیا دیکھا، وہ شاید آپ کو میری باتوں سے میری شکل سے لگا ہوگا، لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا، اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کی ریلیجن سے کشمیر کا ہو، کسی پروفیشن کا ہو، ایز اے کشمیری ایوری باڈی فیلٹ that at least there was one prince who stood against the tyrant. Now, اگر تو سب سے پہلے جان جاتی پلیز یہاں آ کے مجھے بالکل یہ لگا کہ میں 5.5 سال جیل میں ہوں، کیونکہ جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that جو ہمارے sentiments, aspirations اور رائٹس ہیں ان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں۔ میں جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسفل طریقے سے مودی سرکار کو مجبور کریں۔ دیٹ از the only reason آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5.5 سال میں اپنی سیل میں بند پڑا تھا، کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی، وہ آپ نے میری لائف ویڈیو میں دیکھا ہوگا۔ لگ بھگ 200-250 کشمیری وہاں پر تہار کی جیل نمبر 4 میں پہلے تھا، آپ جیل نمبر 3 میں ہوں۔ میرے ساتھ وہاں لگ بھگ 2 درجن کشمیری وہ قیدی بھی تھے جو نظریت کے کچھ لوگ تھے، باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر بند کیا گیا۔ نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں، آپ کے ساتھیوں نے مجھ کو بتایا ہو۔ میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا، ایک ایک دن تہار کا نرک سے بھی بدتر ہے۔ میری اوپر والے سے دعا ہے کہ بدترین دشمنوں کو بھی کبھی تہار کا دروازہ بھی نہ دکھائے۔ کہ میں نہیں کہتا، آپ جتنے بھی تہار سے کوئی آیا ہوگا کچھ ہوگا یا جو ملنے کے لیے لوگ وہاں اپنے ساتھیوں رشتے داروں سے جاتے ہیں، دے میں آپ سے ٹیل یو پسند تھی۔ کل جب میں کوئی 6 بجے جیل سے نکلا تو ہم نے پہلے وہاں میڈیا کے کچھ ساتھی تھے ان سے بات کی، اس کے بعد ایک جنون تھا، جذبات تھے، تو میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا، کیونکہ 5.5 سال ہم بیٹھے تھے، بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ۔ تو میرا مجھے پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا، کسی ریسٹورینٹ میں ہم نے کھانا کھایا، کیونکہ وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کٹورے میں، تھوڑی سی دال، تھوڑی سی سبزی اور تھوڑا سا چاول، کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے۔ وہ چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ آئی ریڈ مائی آٹو بایوگرافی، میں ڈیری مینٹین کرتا تھا اور انشاءاللہ آئی ایم ون شکوا بھی آپ سے ہے 5.5 سال، شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے کچھ ساتھ میں کی ہوگی، امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں، بیکاز ہم وی آر وائس آف دا پیپل اینڈ وی آر وائس آف دوز ہو آر بینگ سپریسڈ بائی دا اسٹیٹ۔ تو وہ کتابی صورت میں سارا آئے گا، ایک ایک دن کی کہانی آپ کو ایسی اسٹوریاں لگیں گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہار جیل سے ہی کشمیر میں سازا ہو رہا ہے، دہشتوں فلم میں۔ تو نکلنے کے بعد پریس کانفرنس سے بات کریں جتنے کل آئی نہیں، وہ رات 3-4 بجے تک ہمیں گلا بیٹھ گیا، اور ہم نے 7 بجے شام کو کہا کہ ہمیں سمے میں پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھینکس کرنے کے لیے، لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے الیکشن جیت چکے ہیں، تو کم از کم ایک سمبولک طور سے بلا امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لینا، اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چل رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، کل 6:30 بجے جیل سے نکلے، جو 2 پریس کانفرنس سے لائیو ویڈیو، صبح 4:30 بجے اٹھے، یہاں 9-9:30 پہنچے، پھر سیدھا بارہمولہ گئے، رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں۔ اور آپ میں سے جہاں کوئی وہاں تھا، کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نٹارا روانی تھی، کوئی بڑی گاڑی تھی، کوئی کچھ تھا، صرف اپنی چھوٹی گاڑی پہ ہم نے اپنی کارکن سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لائے، اینڈ تھینکس ٹو
پیپل آف نارتھ کشمیر جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے خود ہی تھے شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ود ان 12 hours صرف اپنی پرسنل گاڑیوں میں پیپل ان تھاؤزنڈس ٹرنڈ اپ دو آئی کو ناٹ کنکلوڈ مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا اور بھیڑ یہ کی تھی کہ صرف ایموشنز لوگ کے اتنے آئے تھے اسپیشلی یوتھ کے کہ دل جلے تھے تو وہ زیادہ نعرے بازی کرتے رہے آپ نے واچ بھی کیا ہوا اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں ہم پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہیں ہم اپنے زمین کے ایجنٹ ہیں میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہے میری لڑائی مودی جی کے ساتھ بھی ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے پہنچا 2019 سب کچھ ہم سے چھین لیا اس کا کوئی جواز نہیں اٹ واز ایبسلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل unwanted, undemocratic and illegal. I don't want that to put a message to the political circles. میں یہاں آیا ہوں لوگوں کو چھوڑنے کے لیے توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SCICC میں آرام سے بیٹھا ہوتا 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا پھر وہ روک بھی ہو جاتا میں تہار کا مہمان نہیں بن جاتا Having said that, 5.5 سال سپریشن میں رہنے کے بعد مودی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے آج بیل کے لیے بھی انٹری بیل کے لیے بھی کتنا تڑوایا ریگولر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹ چاہیے تو اٹ واز مائی گڈ لک جو کیجریوال جی کو بیل ملی الیکشن کمپین کے لیے وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے اتنی بیل دے دی اور اب میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامک ریڈیکل کہتے تھے جب بارہ مولہ میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارہ مولہ میں کہا یا کہیں اور کہا جوری کمپین کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو یہ نرسی تو ہم شاید لڑتے ہی نہیں شاید آپ کو بھی پتا ہو اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں 18 جنوری 2024 سے الیکشن اعلان ہونے تک وہاں ہر انویٹ کو 5 منٹ فون کال کے ملتے ہیں اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کال میرا سارا کچھ کاٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ آئی واز پریشرائزڈ ٹو سپورٹ BJP's proxy روتی سے نمبر پر رہے آپ سمجھے میں مجھے پالو کے وارڈ میں ڈالا یو کین کنفرم فرام مائی کولیگز انکلوڈنگ پیر سیف اللہ صاحب ہیں عبد الماجد بابا سوپور سے ہیں عبد المجید بابا فیاض احمد نور گوپارہ کے ہیں مزمل مشتاق بٹ بارہ مولہ کے لگ بھگ 1-2 درجن کشمیری جو وہاں ہیں دے آل آر وٹنس کہ مجھے پورا ٹرین ملا جو وارڈ ملٹری ٹارگیٹ پرسنس کے لیے رکھا جاتا ہے یا فزیکلی چیلنج پرسنس کے لیے رات کے 11 بجے 18 جنوری کو مجھے نکال کے اس میں ڈال I have no regrets. Let me pay the price. If I want to achieve something, I want to say something. And ultimately, جیت سچائی کی لی تو اسی چیز سے جب مجھے لگا اب اتنے ذلیل ہمیں جیل میں بھی کیا جاتا ہے میں مشکل سے وکیل کو بلا کے میٹنگ ارینج کر کے جو لیگل میٹنگ کے لحاظ کے لیے آتا ہے فارم بھروا دیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آ دکھ یہ ہے کہ پہلے عمر صاحب نے یہ کہا پلیز پہلے عمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم الیکشن لڑتے ہیں پھر آپ سارے وٹنس ہیں انہوں نے یہ بھی کہا انجینئر شیف کے بیٹے کو پتا ہے سجاد صاحب نے گرفتار کروایا جہاز میں ایزی ہو سکتا پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا کہ آپ اسلامسٹ ریڈیکلس میں نے اسلامسٹ ہونے بعد میں ایوری مسلم از اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی ریڈیکل اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا اور AIP کی سونامی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی تو پھر کہنا شروع کیا کہ BJP والے چاہتے ہیں کہ یہاں کے ووٹ ڈیوائڈ ہو جائے تو I just want to convey him humbly کہ آپ بتائیں آپ کی 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جیتنے سے زیادہ خوشی نہیں ملی کیونکہ if the goal had the goal been common I had no choice who wins and who loses لیکن آپ نے 5.5 سال بات بولنے کی نہیں اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گاندربل میں نیچے اتارنے نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے اور آپ کو دونوں جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو انسٹیٹیوٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی جب انجینئر شیف جیل میں تھا وہ جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گئے آئی ول میک ون تھنگ جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ جسٹ ریکال 2019 کا الیکشن اس وقت بھی میں
الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے PC کو 600 ملے سے زیادہ, لیکن چیک کا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے. وہ سب صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجا صاحب اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے آ گئے. بٹ ایون دین آئی ٹو 5% وہ تب میری کانسٹیچوئنسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں, اگر آپ کو یاد ہو, جس سے پول پرسنٹیج کم ہوا. ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے, اپنی بات سے باز آتا نہیں ہے, تو اتحاد بیٹھ گیا. ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا کرنا پوری گریز جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا, آج شیعہ سنی گجر پہاڑی آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیچوئنسی کا. 15 کانسٹیچوئنسی میں پہلے نمبر پر آئے. It was vote against Narendra Modi's idea of Naya Kashmir, against his claim that Article 335A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں, اور ووٹ جو انجینئر شیر کے گورننس کا ایک ماڈل ریپیٹ میں 13 سال کھڑا کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی, جو سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی, جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی, یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے BJP کے کھیلنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن بڑھنے کی نہیں ہو رہی. ہم راجیو کمار جی سے کہنا چاہیں گے ایک کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی, لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ MLA 11 سال تھا 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی, لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے, ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, بیمار بھی ہوں, جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں. مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبوبہ جی اور باقی لوگ کہتے ہیں, کوئی دلی کا BJP کا پری ٹیم کہتا ہے. شرم تو کر, کوئی شرم تو کر. میں 5.5 سال کے ہاتھ میں پا کیا. اگر آپ مطلب عمر صاحب ہیں, آپ صاحب سجاد ہو, جو بھی ہے الطاف بخاری باقی لوگ, اگر یہ صرف 2 مہینے اتحاد رہتے ہیں, مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 313 کی. انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا, ان کو SKICC میں مہمانوں کی طرح رکھا گیا. یو آر آل وٹنس ٹو اٹ, پلیز بی فیئر. سوال آپ کرتے ہیں انالیسس بھی کر دیجیے, وائی واز آئی سنگل. پھر ان کے خلاف PSC کے 2 سے دیے گئے, جب چھوڑ دیے گئے تو ساری PSC چارج ڈراپ کر دیے. میری انٹری بیل پر بھی آج کہتے ہیں کہ اس کو انٹری بیل چاہوں گی. جب ان کے خلاف PSC 2 میں کسی کو چائنا کھانے کرنا گیا, کسی کو کچھ, وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئی. فاروق صاحب کا ED میں کیس چلا, میں پیچھے سے اچھالنا نہیں چاہتا. Allegedly 100 کروڑ روپے کا کیس, ED نے بنایا بھی لیکن گرفتار نہیں کیا, کیونکہ مجھ پر کورٹ کی پیچھے ہے. میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب انشاءاللہ باعزت بری ہوگی تو تب آپ نے 40 کروڑ دیکھی بھی ہوگی. اور میں 5.5 صفحے پہ حاضر بنا, اور مجھے ہی کیسا لگے جو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا ٹکٹ دے دیا. عمر صاحب بھی ہار گئے, میڈم بھی ہار گئی. اگر ساؤتھ میں بیٹھ کے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا. سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم. اور جو میری لڑائی ہے وہ صرف 370 نہیں ہے, وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے میں MLA بنا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پورے سب کانٹیننٹ کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. مودی جی آپ کہتے ہیں کہ پالیسیاں بدل گئی ہیں, میرا مودی جی سے ہینڈ ٹو ہینڈ کیسا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ ہی بتاؤ, لیٹ اس ڈسکس اٹ. مگر ہم کہتے ہیں آپ POP کی بات کرتے ہو, باقی باتیں کرتے ہو, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ واٹ. اس سائڈ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سائڈ چلانا چاہے, پھر آپ کا ترنگا پورا گلگت بلتستان سب جگہ تو لہرائے گا. اس لیے میری یہ گزارش ہے, پہلے آپ دعا کریے تو والے سے کہ میری ریگولر ریٹ ملتی ہے وہ مل جائے. اسمبلی کا الیکشن میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ پہلے ذاتی میرے ساتھ MP بننے کے بعد بھی 4 مہینے ہو گئے, بٹ ٹل ناؤ دے آر ناٹ الاؤڈ می ٹو اٹینڈ دی پارلیمنٹ. اٹ از یہ اپنی ڈیموکریسی کا جنازہ نکال رہے ہیں سب. اگر ان میں کچھ شرم ہوگی سرکار میں, کم از کم یہ سوچتے ہیں کہ الیکٹڈ MP ہے, 20 لاکھ لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے, جیل سے جیتا ہے,
لوگوں کی بات کرنے میں. لیکن مودی جی کو بھی ان کو ڈر ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں ڈرو مت ڈرا مت ان کی بات. مجھے پارلیمنٹ میں سن لو, ہم بتائیں گے ہم آپ کے کون ہیں. لہذا میری یہ کوشش ہے کہ اب جب اسمبلی کا چناؤ آ گیا نہ میں نے کوئی ڈرامہ بازی کبھی کی. وہ آپ دنیا کو پتا چلا ڈرامہ بازی کون کرتی تھی 5.5 سال کون بنا. پہلے یہ لوگ کہتے تھے الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کے بعد سجاد صاحب نے بھی 2 جگہ بڑا فارم, عمر صاحب نے بھی 2 جگہ بڑا. پہلے الیکشن ہار گئے. اتنا ڈر لگا کہ یہ ڈیسائڈ نہیں کر پائے کس سیٹ سے لڑے. 2 جگہ سے لڑے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ دونوں صاحبان دونوں سیٹوں سے ہار جائیں گے. ٹیک مائی ورڈز, مارک مائی ورڈز. کیونکہ لوگوں کو سب کچھ پتا ہے کہ ہو اسٹینڈز فار واٹ. لوگ اس لیے نہیں کہ میں قربانی جاؤں جہاں مجھ سے زیادہ قربانی ہوگی, صرف اس لیے کہ دے نو that we have given each other a mandate to speak for the rights of the tribal people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. تو لہذا میری کوشش یہ ہے, یہ سارے کہتے ہیں مینیفیسٹو میں نہیں رکھا, مینیفیسٹو میں نہیں رکھا, جیسے بچوں کو ٹاکی رکھتے ہیں. ارے تمہارے مینیفیسٹو میں ریسٹوریشن آف 1953 تھا, 96 میں راتر صاحب نے اٹامک کمیٹی کی رپورٹ بنائی تھی. پھر آپ نے ریزولوشن پاس کیا تو اس کو نئی دلی نے ڈسٹ بن میں چھوڑ دیا واجپئی گورنمنٹ نے. پھر بھی کہتے ہیں واجپئی اچھا تھا اور عمر صاحب ان کے ساتھ. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ واجپئی جی سے بڑا اچھا کوئی پریمیشن نہیں تھا. اور اتنے بے شرم نکلے کہ این ڈی اے سے استعفا بھی ہو گیا. یہی حال. اس کے بعد کسی نے کیا کیا, یہ بھی کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے افضل گرو کو پھانسی نہیں ملنی چاہیے. ارے بابا بلیک وارنٹ پر آپ سے پوچھے بنا دستخط نہیں کرائی جانے. یہ کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. اب چلیے آپ نے خود کہا کہ مجھے اتنا بتائے گا لا اینڈ آرڈر. دا لیسٹ ہی کوڈ ہیو ہی شوڈ ہیو ڈن. چلیے وہ بھی نہیں. جب اجمل قصاب کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی, وہ جو ایک اور یعقوب میمن کی ڈیڈ باڈی دی گئی تو کشمیری کی ڈیڈ باڈی چل گئی. عمر صاحب تو اتنا لا سکتے تھے. لہٰذا انہیں میں کہوں گا کہ پارلیمنٹ سے اگر اے آئی پی کو میجارٹی بھی ملتی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ایم ایل اے سے کہ عمر صاحب کو یہ سی ایم بنائے ہماری پارٹی کا لیڈر. کیونکہ اس فیملی کی عادت ہے کہ جس پارٹی کے وہ ممبر ہی نہیں اسی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. جیسے شیخ صاحب مرحوم نے کیا, پہلے کانگریس کو گندی نالی کے کیڑے کہا اور پھر کانگریس کی سیکٹر پارٹی کے 1965 میں بے گانی شادی میں بلا دی بنا. کوئی انسٹنٹ ہے شیخ صاحب مرحوم کا نام آل ریسپیکٹ شیخ محمد اللہ صاحب تھا. تو آج بھی جب کہیں گے اگر ہمیں سیٹیں ملتی ہیں تو ہم کہیں گے ان کے دادا جی کی لیگیسی کو فارورڈ لے کے ہم کہیں گے عمر صاحب کو اپنا لیڈر بنائیں. لیکن فارورڈ وی ڈونٹ نیڈ پرکس پریولیج, وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ جو کہ کشمیریوں کی بھی خلاف ہو. میرا ایک ہی مقصد ہے, مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے پارلیمنٹ میں. آپ تو سب مجھے جانتے. یہ بھارت سرکار میں بی جے پی کو پتا ہے کہ آدمی جا کے تو بولے گا کمپرومائز کرے گا نہیں. جو بندہ 5.5 سال سے پورا یقین ہے, آپ کو بھی پتا تھا کہ مر گیا نہیں. سجاد لوگ بابا مفتی باقی لوگ ان سب نے مجھے یہ سمجھ کر ہار نہیں تھا کہ سارا وہیں مرے گا, کسی بڑی سیٹ لڑنے کا نام بھی نہیں دے پائے گا. آپ نے کو کیا پتا تھا یہ وہاں سے ایم پی بن کے نکلے گا. اور شاید یہ بھی ہے کہ آج اوپر والے نے بیل دینے کے بعد شاید ان کو ڈر تھا کہ سی ایم بن کرنا نہیں, حالانکہ بنتا ہی نہیں, مجھے کرنا ہی کچھ نہیں. ارے آئی ڈونٹ بیکم اے چیف منسٹر. آپ سمجھیے سی ایم چیف منسٹر, چیف نہیں چیف. کیونکہ پہلے چیف تھا, اب تو انہوں نے اس کا وہ جیسے ایپل جو سیب کا سب سے گٹیا وہ گریڈ ہوتا ہے ڈالتے ہیں جوس میں بنانے کے لیے دال والا, اب یہ بنا. تو میری اتنی گزارش ہے اگر آج جموں کشمیر کے لوگ عوامی اتحاد پارٹی کو اتنا منڈیٹ دیں کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں تو میری آواز بہت مضبوط ہو, باقی میرا کوئی مقصد نہیں ہے. کیسے بند کر میں اتنی گزارش کر رہا ہوں. یہ سارے میرے چٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب میرے چٹو کرنا ہوگا, عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے, اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلیوٹ کرایا جو 1 لاکھ ان کی قربانی تھی. تب لوگ الیکشن لڑتے نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے, کانگریس کے ساتھ ورکنگ گروپ بنائے. ان کا کیا ہوا, اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے, تھوڑے ڈسٹ ٹائم کا ویسٹ کرنا. اگر کرنا ہوتا تب کریں. یہ حال میڈم کا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب بہت بڑے تھے, مفتی صاحب بھی نہیں کتنے تھے, اتنے بھی نہیں تھے.
بی جے پی کا یہاں کوئی نام نہیں لیتا تھا. ان کو لانچنگ پیڈ کی طرح سوڈا گھر میں بڑھا دیا. اور جس وقت میڈم جی کی سرکار سے نہیں آئی ایم وٹنس, میں 18 گھنٹہ پہلے میڈم کے پاس آپ سے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی. مجھے کمرشل سے کچھ معاملات تھے. 18 بجے مجھے سزا دی. میں جیسے ہی جواہر اپنے گھر میں پوچھا پیچھے سے آیا رام بات پٹی میڈم گورنمنٹ سے لوگ اس بیچاری کو پتا نہیں چلا. ایک بار اگر آپ ریزائن کرتی کہ بی جے پی 370 ہٹانا چاہتی ہے, میں ریزائن کرتی ہوں, میں آپ کو شیئر نہیں کہتا. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا پھر بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کا بیچن میرا ایجنڈا ہے. کون سا ایجنڈا؟ آپ کو یوز کر کے کشمیر کو دخل کیا گیا 100 من مٹی کے نیچے. میں نے اسی لیے کل کہا ہوں سے میرے 8 اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں سے بارہمولہ تک رستے میں تھے. کوئی ہم نے کہا نہیں کی. کل 6:30 میں نے کہا, کل 10 بجے میں اچھا ہم نے کہا بارہمولہ کہا دلنا میں کوئی بات نہیں, اپنے لوگوں سے مطلب اپنے جو ورکر سے اپنی گاڑی میں آئیں گے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو رستے میں جتنے بھی لوگ تھے میرے کسی کو میں نے وہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالا. میں نے کل ویڈیو میں دیکھا کیونکہ یہ حکومت اس کا سب کچھ ہو چکا ہے. آپ بھی اس کو ایسا ہے ہمیں شاید نظریں جھکا کے چلنی چاہیے. Because we have lost everything. As a nation, we have been let down. We have been cheated. We have been bulldozed. ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں نے کہا تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. میں نے فیصلہ دینا ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں, ہڑتال کرنی پڑتی ہے, تہار دینا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, دشمنیاں بول لینی پڑتی ہے. میں ان سے اتنا ہی کہوں گا 3 MP ان کے تھے, کوئی ایک بار بھی مجھے تہار میں ملا ہوتا 5.5 سال. یہ اروند کیجریوال اور اپنے جو ہمت سورین تھے جھارکھنڈ کے, وہ دونوں ED کے کرپشن کیس میں تھے. ان کی رہائی کے لیے ان کی میڈم نے ان کی بیوی نے جلسے بلائے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا توجہ رکھیے, ان کے جلسوں میں میڈم جی بھی گئی, عمر صاحب بھی گئے, فاروق صاحب بھی گئے. ہمت سورین کو رہا کرو, کیجریوال کو رہا کرو. کیجریوال کی میڈم کہتی ہے لیکن انجینئر جی سے ملنا بھی دہار دینا بھی گوارا نہیں کیا ڈر گئے. اس لیے اگر انہیں کچھ کیا ہوگا تو شاید آگے چیزیں نہیں ہوگی. میری اسی لیے گزارش ہے 370 کیسے واپس آئے گا, اس کے لیے پبلک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. اس کے لیے کبھی لاکھ روپے ڈنڈی کھانی پڑے گی. یہ مجھے بتائیں 5.5 سال میں 5 منٹ کا کوئی سیکل مجھے دکھا دیں. صرف ڈرامے کرتے تھے, ہمیں گھر میں بند رکھا گیا اور باہر سے جو مجھے 11 سال کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے, گھر میں نظر بند. لیکن مجھے تو کرنا ہوتا تھا, میں کھڑکی سے باہر نکلتا تو یاد تھا, آپ سب کو یاد. آپ ایمانداری سے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یو آر دا وٹنس. کس چیز پر ان کی نصیب 13 سال سڑکوں پر نہیں نکلا اور اسی کی سزا مجھے تہار میں پہنچا کے دی. لہٰذا ان سے کام ہوگا نہیں, یہ بوجھ ان کے کاموں سے علاوہ ہے. مجھے اس لیے MLA چاہیے جتنا لوگ ہیں, مجھے میری نظر منیمم 40 تک ہے کہ کم سے کم ان کو لے کر ہم دلی جا کے مودی جی کے گھر کے باہر بیٹھیں گے, کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف کریں. ہم دنیا کو کہہ دیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. لہذا اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو اتنی فکر پڑی ہے 5.5 سال پہلے مجھے یہ بتائیں, گپکار الائنس اکٹھے سب نے بنایا, اس کے بعد TDC الیکشن آیا, سجاد صاحب NC PDP تارگانی صاحب اکٹھے رہے, لیکن AIG کو دعوت نہیں. اس کے بعد گپکار الائنس کی جمعہ میں میٹنگ رہی دلی نیشن بعد, لیکن AIG کو نہیں پوچھا. تو لہذا مزہ ہوگا کس کر پن دکھ تو لہذا اتنی گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کا ڈویژن ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیٹ عمر صاحب جسٹ ٹیل ون تھنگ. میڈم کہتی ہے آپ کی صرف NC PDP اور کانگریسی لوگوں کی ریپرزینٹیو ہے, باقی سارے BJP. میں اتنا ہی انہیں کہتا ہوں, اگر آپ کے پاس ایک کنکریٹ روڈ میپ ہے 370 واپس لینے کے لیے, شیئر ود می. میں اپنے جتنے بھی دار سے کینڈیڈیٹ ان کے فارم واپس لکھواؤں گا اور سب والوں سے کہوں گا ان کا ہی سپورٹ ہے, مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے. لیکن پریکٹیکلی مجھے وہ روڈ میپ دکھا دیں وچ از اچیویبل, جس سے سچ مچ 370 واپس آئیں گے. جب امت شاہ نے کہا کہ میں اسٹیٹ کیسے اسٹیٹ واپس لوں گے, دہلی تو مجھے ہے, ان میں اتنا بھی دم نہیں تھا ہم چھین کے لیں. میں مطلب چھیننا مطلب نہیں ہے کہ آپ سے لڑائی کریں. دیر آر ہنڈریڈس آف جب گاندھی نے نان وائلنس سے کچھ بھی کیا تو وائی ناٹ ڈو. اینی وے بہت دکھی ہوں کہ یہاں گرمی بہت ہوئی, بہت ساری باتیں کرنی تھی, لیکن آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ہم ملیں گے. میں ہر دن ایک پوائم لکھتا تھا لیکن اب پڑھوں گا نہیں نا گرم ہوتے. لہٰذا آئی تھنک
اگر آپ میں سے کچھ سوال کوئی پوچھنا چاہیں مجھے بتائیے ایک چیز، اگر آپ کو کوئی لے جائے گا دیہات، وہاں 5.5 سال رہے گا، آپ کو جانوروں کی طرح کھانا جلا دے گا، آپ میری آنٹی کا ڈیتھ ہوا پیروں بھی نکلا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ان سے آپ ملا سکتا ہوں؟ وہاں اگر مودی جی کا مسئلہ کشمیر حل کر دیں کہ سنسیئر ایفرٹس ان کی ہوگی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوگی، اوبیسلی دین ول دا دس از اے پٹی کوسچن، مطلب ایشو کوسچن کا نہیں سوری پٹی ایشو کہ کون سرکار بول رہا ہے، سرکار ہے مل جائے گی۔ پہلے ہی ہمیں پتا کیجریوال کا مودی یوٹی میں کیا حال ہو رہا ہے، یہ بڑے کس چیز کے پیچھے ہیں، یہاں منوج سنہا کو کہاں چھوڑے گا؟ ایک کوشچن ایک آدمی But however, BJP say that you're a separatist. What do you want to Yeah. support? BJP says that you're a separatist, but the Zahid, political Zahid, parties, Zahid, BJP and the National Conference say Zahid, that you are the proxy for the رنگ نظر زاہد نے مجھے کافر سمجھا، کافر سمجھا ہے مسلمان، میں ایک گایا مجھے ایک چیز بتائی، if speaking truth amount to separatism, I am a separatist. 1 11 سال میں MLA رہا، آپ سارے کور کرتے تھے for 11 years کوئی ایک ورڈ آپ دکھائیں جو میرا ایکسپیکٹ ہوا اس کی پروسیڈنگ سے، کوئی ایک FIR جہاں میری خلاف نہیں ہو۔ اگر میں سپریٹسٹ ہوں تو پھر سارا نام کشمیرا سپریٹس ہو گیا اور آگے ساؤتھ اور سینٹر نہیں بنے گا، ابھی ابتدائی عشق ہے، روتے ہیں کیوں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے گا۔ تو بائی سیئنگ دیٹ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا کام کر رہے ہیں۔ انجینئر رشید اگر آپ کے میجورٹی کینڈیڈیٹس نے الیکشن جیت لیا، سپوز اسمبلی الیکشن، آپ اپوزیشن میں رہیں گے یا سرکار میں جائیں گے؟ اتنی قسمت کشمیریوں کی کہاں ہوگی، اے میرے رب، وہ موقع ملے گا تو ہم بتا دیں، وہ ایک تاریخ کا سنہری باب ہوگا، تب مودی جی کو بات پتا چلے گی کہ مجھے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں میں کوئی 30 بار کھاؤں، بٹ آئی نو ہاؤ ٹو بارگین تھنگس اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ٹیک تھنگس ٹو لائف اینڈ دنیا دیکھیے گی، آئی وانٹ ٹو ٹیک دی بیٹر آؤٹ فرام کشمیر۔ اب میں ایم پی ہوں یہ دلی میں، کچھ کہیں کہیں کچھ تھوڑا بہت جگہ ملے گی، یہ سارے ایم ایل اے لے کے ہم وہیں پہ تھے، کیا کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بٹ آئی ایشور یو وی ول ڈو سم تھنگ جو کشمیریوں کے ذہن میں نہیں ہو۔ صاحب اس میں میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا ایک سوال، اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بولا کہ جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ابھی آپ نے اٹھائے ہیں اس میں بڑی تعداد آپ لوگوں کی ہے، یہاں پر تو پارٹیز میں رہ کر بھی جو ایم ایل ایز بنتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو کے کیا گارنٹی آپ کو کہ وہ کل آپ کے ساتھ رہیں گے؟ ونڈرفل، آپ نے صحیح بات کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کمیونٹی ایک میرے حساب سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بیکاز اے آئی کی ایک فورس ہے جو گھر کرنا ہے، نو ڈاؤٹ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ۔ پھر جو آپ نے کہا گارنٹی کیا ہے، گارنٹی یہ ہے کہ 5.5 سال جی دے رہا امیر شاہ جی 15 مئی کو دلی سے اسپیشلی، اگر آپ کو یاد ہوگا، پولنگ سے 5 دن پہلے یہاں آئے اور اگلے دن رات کشمیر کے میرے سارے پروجیکٹ کینسل کروائے، میرے 300-400 لوگوں کو بند رکھا آپ کے سامنے، یو اے کی ہمارا جو ٹن کا پریزیڈنٹ ہے عادل نصیر، اس کا یو اے کی لگا دیا، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ دیا، اور وہ ووٹ تب گیلنائز ہو جب میرے پاس کیڈر تھا، وہ کیڈر جو میری طرح نہ جھکنے والا تھا نہ بکنے والا تھا، اسی لیے میں نے اپنے سارے کینڈیڈیٹ سے اوتھ بھی لیا اینڈ بی ایشورڈ they are with me, they are the people's cause۔ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، وہاں وہ اس لیے بھاگے کیونکہ مجھے بتائے فرق کیا تھا، این سی، بی جے پی، پی ڈی پی سی، کانگریس ایک ہی ٹھیلے کے چھتے بیٹھے، یہ 10 کے صاحب In your absence in the 5-year jail, رویل بختوری صاحب ہیں، جی جی، السلام علیکم، in your absence in جب دن والا سلام سے مجھے کیا سلام سے پرمشنا بادل دعا بس سوال کا وہ In your absence in past 5 years in Bihar, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no plates being fired on citizens, there are no protester killings, God. it is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? if this is their نیا کشمیر، مجھے ان کی عقل میں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیے آپ، کیا کشمیر امت شاہ جی بار بار کہتے ہیں، اب دیکھیں کشمیر میں کسی نے کنکر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہر کشمیری صبح نماز پڑھنے کے بعد گھر سے پتھر لے کے نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچتا ہے تو اچھا کٹا ہو پاتا ہے۔ تو ایشو از ناٹ whether Kashmir is not built schools, issue is why are Kashmiris built schools؟ جب انہیں پہ لگا آپریشن بہت زیادہ ہے، پھر انہیں اسکول بیٹھنے کے بعد سوشل میڈیا کا سہارا دیا، پھر سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہوا اور آج لگا انجینئر شپ ہمارے لیے ہے، 60% ووٹنگ میری وجہ سے تھی، تب جا کے اب یہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں
वोट डाल रहे हैं, इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल दैट है नया कश्मीर हम बनाएंगे, जिसमें कश्मीर का मसला हो, कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है। कश्मीर सरजान बरकाती की बेटी जो है, उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए। क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? Addition. She wants to contest, her father to contest from Lange. Will you support her? Todo gelmiş. वर्णिश का से कि मुझसे ज्यादा जेल में बैठे बंदे का दुख और दर्द कौन समझ सकता है। दूसरी बात यह है ओनली पॉलिटिशियन ऐसे मुझे नहीं करना, जब वो गिरफ्तार हुए मैं उनके क्या गया उनके नाम। तीसरी बात यह है अगर वो हमें पहले अप्रोच करते, हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, देयर आर मेनी थिंग्स, और उनने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से और क्या कहते हैं पीरवा से, लेकिन जहां तक उनकी राही का सवाल है उसके लिए मुझे अपनी इज्जत अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी। आगे दूर है आगे का सवाल। इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि मैं मोदी के साथ तब हाथ मिलाऊंगा जब वो गारंटी देगा मुझे कि मेरे तशव्वुश को बहाल करेगा। डू यू हैव ट्रस्ट कि वो ये चीज करेगा और इस तरह का वादा आपको मिलेगा? मैंने कहा ये ट्रस्ट है, लेकिन आई हैव टू ट्राई मैं अभी मेरे पास कुछ पावर आए ना 5.5 साल इसलिए बंद रखा, उनको खौफ है कि ये मतलब पता नहीं ये तो बोलेगा पार्लियामेंट में। मैं वहां क्या था पार्लियामेंट में, मुझे दायर मुझे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा वो सारे अलर्ट हो जाते। मैं कहता राहुल बाबा आपके दादा जान मुझे मिले, कहते क्या कहा, मैं कहता था वो कहते कि मैंने कश्मीर के साथ वादे किए थे पूरी नहीं हुई। सो अंडरस्टैंड थिंग्स, आप मुझे जानते हैं, आई नो हाउ टू डील थिंग्स, क्योंकि आई एम ए सेल्फलेस पर्सन। मैं अपनी प्रॉपर्टी का अपनी हर चीज का हिसाब दूंगा, क्या बाकी लोग दे देंगे? चार्जेस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काश बोल सकता तो आप रो पड़ गए, आप इस गर्मी के बावजूद यहाँ बैठे। एनीवे हसन जावेद सर, आप अगर